مہذب دشمن دجال یا جھوٹے مسیح کے بارے میں انتباہ کی۔ آج کے دور میں دھوکہ دہی عام ہے۔ کرپشن ہر جگہ ہو رہی ہے، جنگ و جدل میں اضافہ ہو رہا ہے، لوٹ و افلاس میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کے نتیجے میں اموات کی شرح بڑھ رہی ہے۔ کیا تمام امیدیں ختم ہو گئی ہیں؟ کیا ہم اس مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں سے واپسی ناممکن ہے؟ سب سے اہم سوال تو یہ ہے کہ یہ سب ہوا کیسے؟ کیا پوری دنیا اندھی ہو گئی ہے؟ کیا یہ سب اتفاقیہ ہے؟ یا پھر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی منصوبہ بندی صدیوں پہلے کی گئی تھی، جو اب ظہور پذیر ہو رہا ہے؟ یہ پہیلی اب آہستہ آہستہ سمجھ آ رہی ہے۔ یہ سب کیوں اور کس کے کہنے پر ہو رہا ہے؟ ہماری خوشیوں اور آسائشوں کی بنیاد غلط اور عاجزی ہے، جس میں مادہ پرستی کا عنصر غالب ہے۔ ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے، اس کی روح ختم ہو چکی ہے۔ اب اس کی جگہ لالچ، نفرت اور حسد نے لے لی ہے۔ تقسیم کرو اور حکمرانی کرو، اس مقولے پر عمل ہو رہا ہے۔ کیا ہم تقسیم نہیں ہو چکے؟ کیا ہماری روحوں پر قبضہ نہیں کیا گیا؟ کیا ہم نے اپنے اساتذہ کے سبق نہیں بھلا دیے؟ اور کیا ہم موجودہ دور کے اساتذہ کے سبق پر عمل نہیں کر رہے؟ یہ سب آخرکار ہمیں کہاں لے جائے گا؟ ہم کس کا حکم بجا لا رہے ہیں؟ کیا آپ کو علم ہے؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں سب پتا ہے۔ یہ لوگ عرصہ دراز سے منصوبہ بندی کر رہے ہیں اور کسی کی آمد کے منتظر ہیں اور مسلسل اس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہ لوگ آپ کو اس کی آمد کے بارے میں بے خبر رکھنا چاہتے ہیں۔ یہی لوگ آپ کی روح کو بھٹکا رہے ہیں تاکہ آپ ان کے کنٹرول میں رہیں۔ آپ کو اتنا زیادہ مصروف بنا دیا گیا ہے کہ آپ کو خبر تک نہیں ہو سکی کہ ایک نیا ورلڈ آرڈر اس کی آمد سے پہلے تیار کر لیا گیا ہے۔ قبل میں اپنی ریسرچ کی بدولت اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ معاملہ اس سے بھی زیادہ گھمبیر ہے۔ یہ ایک غیر مربوط نیٹ ورک ہے، یہ ایک سازش ہے۔ اس نئے ورلڈ آرڈر کے بعد ہم اپنے عظیم مقصد میں کامیاب ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ اندھے غلام اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں۔ اب علم حاصل کر لینے کے بعد بھی لوگ پیچھے چل رہے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی کسی سڑک پر اشتہاری بورڈ، سائن یا لوگو دیکھا ہے اور اس کا تجزیہ کیا ہے؟
ہم 1784 سے شروع کرتے ہیں۔ بابیلین حکومت کو اچانک ایسے شواہد مل گئے جس سے ایک بڑی لوسیفیرین سازش کا علم ہوتا ہے۔ اس سازشی منصوبے کا مقصد دنیا کی تمام حکومتوں اور مذاہب کا خاتمہ بتایا گیا ہے۔ 1776 میں وائسک نے الومیناتی کو منصوبے پر عمل درآمد کرنے کا اشارہ دیا۔ لفظ الومیناتی دراصل لوسیفر سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب روشنی رکھنے والے ہیں۔ وائسک کے پلان کے مطابق الومیناتی کو چند ہدایات دی گئی۔ نمبر 1، دولت اور سیکس کو بطور رشوت استعمال کرو اور ان لوگوں پر کنٹرول حاصل کرو جو اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں، ایسے لوگ جو عوامی اور حکومتی دونوں سطح پر بااثر ہو۔ جب کوئی عہدیدار الومیناتی کے جال میں پھنس کر عیش و عشرت کی زندگی میں گم ہو جاتا ہے تو اس تنظیم کی جکڑ میں آ جاتا ہے، پھر اسے بلیک میل کے ذریعے ہر وقت خوف زدہ رکھا جاتا ہے اور دھمکی دی جاتی ہے کہ اگر اس نے الومیناتی کی ڈیمانڈز پوری نہ کی تو اسے معاشرے میں بدنام کیا جائے گا، اور کئی واقعات میں اس کو اور اس کے رشتہ داروں کو قتل کی دھمکیاں بھی دی جاتی رہیں۔ نمبر 12، حکومتی اداروں میں اعلیٰ عہدوں کے لیے ایسے لوگوں کا انتخاب کیا جائے جو مہروں کی طرح حکم بجا لاتے رہیں اور پس منظر میں موجود قوتوں کے اشاروں پر چلتے رہیں۔ الومیناتی تنظیم کے ممبران کو بچپن ہی سے چن لیا جاتا ہے اور ان کی پرورش اور تربیت اس طرح کی جاتی ہے کہ انہوں نے ملک کا نظام چلانا ہے۔ نمبر 13، پریس کو کنٹرول کرو۔ نمبر 16، فری میسن تنظیم میں داخل ہو کر اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرو، اور یہ بات کئی بار ثابت ہو چکی ہے۔ کمال ہوشیاری سے جھوٹ بولتے رہو اور نئے نئے نعرے متعارف کرواؤ اور عوام سے خوشنما وعدے کرو، بھلے ایسے وعدوں پر عمل درآمد ہو ہی نہ سکتا ہو۔ میں اپنے وطن پر لگنے والے زخم نہیں بھول سکتا اور نہ ہی زخم لگانے والوں کو بھلا سکتا ہوں۔ میں کبھی ہمت نہیں ہاروں گا، نہ آرام کروں گا اور نہ ہی امریکی عوام کی سیکیورٹی اور آزادی پہ سمجھوتہ کروں گا۔ میں اس کی تلاش میں زیادہ وقت صرف نہیں کر سکتا۔ ہم کبھی ہمت نہیں ہاریں گے اور نہ اپنے مقصد سے ہٹیں گے، اور ہم ناکام نہیں ہو سکتے۔ دہشت گردی ایک شخص سے بڑھ کر نہیں۔ مجھے یاد ہے اس نے جو کچھ مجھے بتایا تھا، اور وہ ہمیں غاروں میں بیٹھے دیکھتا ہے۔ افغانستان اور پاکستان کے عوام جہاں موجود ہیں، اور یہ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس میں دشمن کون ہے یہ واضح نہیں ہے۔ کس کو علم ہے کہ وہ کون سی غار میں چھپا ہوا ہے؟ 9/11 کے واقعے کی وجہ سے اس کا امتحان تمام امریکی صدور سے زیادہ تھا۔ ہم نے پچھلے 10 برسوں میں سرد جنگ کو ختم کر کے بہت ترقی کی ہے۔ اب ہمارے سامنے ایک موقع موجود ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے نیو ورلڈ آرڈر شروع کر سکیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، آپ یہ کہیں گے کہ میں پاگل ہوں؟ میں کب نیند سے جاگوں گا؟ میں کب سوچنا شروع کروں گا؟ یہاں پر ہو کیا رہا ہے؟ ذکر کئی مرتبہ آیا ہے۔ تاریخ بھی ہمیں بتاتی ہے کہ فرعونوں نے کئی ایسے مدرسے قائم کر رکھے تھے جو عوام کے دلوں اور دماغوں کو کنٹرول کرنے کا ہنر سکھایا کرتے تھے۔ ان سکولوں کے طلبہ کو خفیہ علوم کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اس علم کی بدولت طلبہ جنات اور روحوں کو حاصل کر سکتے تھے۔ یہ بدروحیں
عام طور پر سانپوں کی امیج میں حاضر کی جاتی تھی۔ فرعونوں کا مرتبہ چاہے کتنا ہی بلند ہوتا، لیکن ان کے تاج پر سانپ کی شبیہ بنا دی جاتی تھی۔ سانپ کو شیطان کا نمائندہ سمجھا جاتا تھا جو ریاست کے تمام معاملات چلاتا تھا۔ ان خفیہ مدرسوں کے فارغ التحصیل طلبہ کو اقتدار کے ایوانوں میں اعلیٰ عہدوں پر تعینات کیا جاتا تھا۔ بعد میں ایک مخروطی اسٹرکچر بنایا گیا جس میں اس ایلیٹ کو سب سے ممتاز مقام عطا کیا گیا۔ اس مخروطی سسٹم کے قیام سے فرعون کو مذہبی، اقتصادی، عدالتی، زراعتی اور صحت سے متعلق امور پر مکمل دسترس حاصل ہوتی تھی۔ اس سسٹم کے تحت کسی عام آدمی کے لیے خود اپنے علاج کی دوا اور بچوں کے لیے کھانا حاصل کرنا مشکل بنا دیا جاتا تھا۔ وہ تو عبادت بھی خود نہیں کر سکتا تھا، بلکہ اسے اس سلسلے میں فرعونوں کی مدد حاصل کرنی پڑتی تھی۔ اس مخلوطی سسٹم کے تحت عوام کو مکمل طور پر حکمرانوں کے کنٹرول میں رکھا جاتا تھا۔ فرعونوں کو اس بات کا بھی علم تھا کہ استحصال کا یہ نظام زیادہ دیر چلنے والا نہیں، اس لیے ایک ایسا سسٹم تیار کیا گیا جس کے کارندے مختلف جادوئی منتروں کے ماہر ہوتے تھے۔ یہ لوگ جادو کر کے لوگوں کے ذہنوں کو مسحور کر دیتے تھے۔ جادوگر بدروحوں کو حاضر کر کے لوگوں کے سامنے معجزے کرتے تھے۔ ان فرعونوں کے بڑے بڑے مجسمے شہر کے ہر کونے میں نصب ہوتے تھے۔ ہر جگہ فرعون کی شکل دیکھنے کو ملتی تو ہر عام آدمی انہیں خدا کا نمائندہ سمجھنے لگتا تھا اور خود کو حقیر ترین انسان سمجھتا تھا اور ان کی اطاعت کرتا تھا۔ تاریخ میں سب سے طاقتور فرعون رمسیس دوئم گزرا ہے، جس کے عہد میں مخروطی سسٹم ترتیب دیا گیا۔ وہ اپنے نقوش دیو قامت مجسموں کے ذریعے ہر جگہ اور ہر مقام پر لگوایا کرتا تھا تاکہ اس کی دھاک لوگوں کے لاشعور میں بیٹھ جائے۔ کئی اسلامی اسکالرز کا خیال ہے قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے جس فرعون کا اشارہ دیا ہے وہ در حقیقت حضرت موسیٰ کے زمانے کا رمسیس دوئم تھا۔ اس فرعون کو بعد میں آنے والے حکمرانوں نے اپنی نسل کا بانی کہا ہے۔ موجودہ دور کے فرعون کے چیلے جب اپنی اعلیٰ نسل کا ذکر کرتے ہیں تو وہ کہنا یہی چاہتے ہیں ان کی رگوں میں رمسیس کا خون موجود ہے اور وہ سب سے افضل ہے۔ اللہ کی جانب سے ایک بڑا اشارہ، اتنا بڑا جتنا کہ ایک پہاڑ دنیا میں نمودار ہو چکا۔ فرعون کی موت کیسے واقع ہوئی؟ جب فرعون پانی میں ڈوب رہا تھا تو اس کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا گیا۔ اس سے پہلے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو جھٹلا رہا تھا۔ میں تمہارے خدا کو نہیں مانتا، میں سب سے بڑا خدا ہوں۔ جب اس کی آنکھوں سے پٹی ہٹ گئی تب اسے احساس ہوا کہ وہ تو ڈوب رہا ہے۔ فرعون تم ایک بچے ہو، خدا نہیں ہو۔ وہ تو سچے خدا کو مانتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اسرائیل۔ اس طرح اس نے اپنے ایمان کا اظہار کیا جب وہ خود ڈوب رہا تھا۔ فرعون نے مرتے وقت خدا کو تسلیم کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا، اب بتاؤ فرعون، اس سے پہلے تم اللہ کے وجود سے انکاری تھے اور باغی تھے۔ تمہارے خاکی جسم کو محفوظ کیا گیا تاکہ آنے والی نسلیں تاریخی حوالے سے تمہارا حشر دیکھ سکیں۔ یہ اللہ کی جانب سے ایک واضح اشارہ تھا۔ Your physical body would be a sign from the Lord. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا
ایک سائنسدان جس کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا، اس نے ایک دلچسپ بیان دیا تھا کہ یہ کائنات ہماری سوچ سے کہیں زیادہ عجیب ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ کون ایسا شخص ہوگا جو موجودہ ماڈرن دور کا ادراک رکھتا ہو اور اس بات کی اہمیت کو نہ جان سکے کہ امریکہ نے یورپ اور دنیا کے کئی ممالک کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ قرآن حکیم تو تمام زمان و مکان کے لیے ہے۔ ہم پھر اسی سوال پر آ گئے ہیں کہ آج کے یہ فرعون کون لوگ ہیں؟ مسلمان کی حیثیت سے ہر کوئی جانتا ہے کہ قرآن کسی ایک خاص جگہ یا وقت کے لیے نازل نہیں ہوا، بلکہ تمام زمان و مکان اور انسانیت کی بھلائی کے لیے آیا ہے۔ یہ بات ہمیں ذہن نشین رکھنی ہوگی۔ فرعون کے پرستار کون سے لوگ ہیں؟ فری میسن وہ خفیہ سوسائٹی ہے جس نے ان خفیہ علوم کو راز میں رکھا اور موجودہ زمانے تک پہنچا ہے۔ جس اسٹرکچر کے تحت دنیا کے نظام کو چلایا جا رہا ہے، اس میں چند افراد اہم رول ادا کرتے ہیں۔ اس کی مثال روسی گڑیوں جیسی ہے۔ ایک گڑیا کے اندر کئی اور گڑیاں موجود ہوتی ہیں۔ میں اسے ایک جال قرار دیتا ہوں جس میں یہ سب فٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک الومناتی تنظیم کے ممبر ہیں جو اپنے آپ کو خفیہ علوم سے منور سمجھتے ہیں، وہ علم جو ہم لوگوں تک نہیں پہنچتا۔ اب تک یہ حقیقت سامنے آ گئی ہے کہ ایک مخصوص گروپ نے تاریخ میں اپنی سرگرمیاں جاری رکھی اور ان لوگوں نے فرعونیت کا سسٹم اپنائے رکھا۔ دنیا میں شہرت یافتہ افراد کی کثیر تعداد اس طرح کی رسومات ادا کرتی ہے جو تاریخ میں مصر اور بابل میں کرتی تھی۔ یہ سلسلہ لگاتار چلا آ رہا ہے، اس کا تسلسل کہیں نہیں ٹوٹا۔ الومناتی گروپ نے ہزاروں سال پہلے فرعون اور ان کے جادوگروں سے حاصل کردہ رازوں کو اپنے سسٹم کا حصہ بنائے رکھا ہے۔ ان خفیہ علوم کے حصول کے بعد الومناتی نے دنیا بھر میں اپنا اثر و رسوخ بڑھایا اور لوگوں کے ذہنوں پر کنٹرول حاصل کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہو گئے۔ ان علوم میں جنات اور روحوں سے رابطہ کرنے کے طریقے بتائے گئے۔ یہ لوگ اپنے اداروں اور عمارتوں کے اندر اور باہر سانپوں والے سائنس اور لوگوز استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ان کے اسکولوں میں جنات سے رابطے کی تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ جن انہیں اپنی اپنی فیلڈ میں کامیابی دلانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے عالمی سطح پر اس گروپ کے لوگ دنیا بھر میں اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں۔ ورلڈ بینک کا سربراہ جیمز ولفنسن بھی اس نیٹ ورک کا ممبر ہے۔ جرمنی کا چانسلر، امریکی صدور کا تو ایک سلسلہ ہے، اسی طرح نیٹو کے سیکرٹری جنرل بھی ہیں۔ بہت سے لوگ ان مشہور شخصیات کے ناموں سے واقف ہیں جو ان خفیہ تنظیموں سے وابستہ ہیں، جیسے کہ ہنری کسنجر، ڈیوڈ راکفیلر وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ان کے علاوہ ہزاروں طاقتور ترین افراد بھی ان خفیہ تنظیموں سے منسلک ہیں۔ اب تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ اب پھر سے الومناتی نے قدیم مخروطی سٹرکچر پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے اور اپنی من پسند ایلیٹ کو اعلیٰ مقامات پر فائز کر رہے ہیں۔ یہ گروپ دنیا بھر میں مذہبی، اقتصادی، زراعت، میڈیکل اور جوڈیشل شعبوں پر چھا گئی ہے۔ جب تک آپ اس سسٹم کا حصہ نہیں بنتے،
آپ کے لیے کسی بھی پروڈکٹ یا سروس کا حصول بہت مشکل اور مہنگا بنا دیا جاتا ہے۔ یہ مخروطی سٹرکچر نہ صرف میڈیسنز کو کنٹرول کرتا ہے بلکہ دولت کی تقسیم پر بھی قدرت رکھتا ہے، جس کی وجہ سے قرضوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی سوئی ہوئی عوام بل بلا رہی ہے۔ علمناتی گروپ نے بڑے کمال سے پسی ہوئی عوام کو اپنے مسحور کن ہتھ کنڈوں سے پھنسا رکھا ہے، جس کی وجہ سے انہیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ان کا استحصال کیا جا رہا ہے۔ اس گروپ نے کالے علم کی بدولت حاصل ہونے والی قوت کا استعمال کرتے ہوئے فلم، ٹیلی ویژن اور موسیقی پر اپنا کنٹرول حاصل کیا ہے۔ یہ گروپ اس قوت کی بدولت لوگوں کے ذہنوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ ٹیکنیک غیر محسوس طریقے سے لوگوں کے لاشعور میں اپنے نظریات ٹھوس رہی ہے۔ Saddam Hussein, Saddam Hussein, Saddam Hussein, Saddam Hussein, Saddam 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 Hussein. Global terrorism, 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 terrorism. The evil terrorists, terrorists. Terrorists, 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 terrorists. انسانی ذہن کو کنٹرول کرنے کے انہی طور طریقوں کی بدولت علمناتی گروپ اپنے مخصوص ایجنڈے پر عمل کرانے میں کامیاب ہے۔ یہ کوئی اولڈ بوائے نیٹ ورک نہیں ہے، یہ کوئی تم میرا خیال رکھو میں تمہارا خیال رکھوں گا والی بات بھی نہیں ہے، یہ اس طرح کی بات بھی نہیں ہے کہ تمہاری ٹائی میرے جیسی ہے تو تم میرے لیے ٹھیک ہو۔ یہ تو ایک ایسا خونی رشتہ رکھنے والی نسل ہے جو اپنی مرضی اور نظریات دوسروں پر ٹھونسنا چاہتے ہیں اور پوری دنیا کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ امریکی ڈالر کے پیچھے ان کی ایک مہر ثبت ہے، یہ گریٹ امریکہ کی سیل ہے، وہ اسے سیل کہتے ہیں۔ اس سیل کے پیچھے ایک مخروطی عمارت ہے، اس مخروطی عمارت کے اوپر ایک آنکھ معلق ہے۔ اگر آپ غور سے دیکھیں مخروطی عمارت کا اوپری حصہ نہیں ہے، یہ آنکھ عمارت کے اوپر ہے، یہ نیچے نہیں آئے گی کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ان کا میسونک پروجیکٹ ختم نہیں ہو جاتا، جیسے انہوں نے نیچے لکھا ہے نووس اوڈو سیکلورم اور پھر اینویٹ اوسیوپٹس، وہ ہماری پروجیکٹ سے خوش ہے، مطلب ان کا خدا پروجیکٹ سے خوش ہے۔ یہ آنکھ والا حصہ جب تک نیچے نہیں آئے گا، لیکن سوال یہ ہے یہ منصوبہ ہے کیا؟ یہ کون سا پروجیکٹ ہے جسے ان کا خدا خوش ہے؟ ایک چھوٹے سے ملک سے کہیں زیادہ داؤ پر لگا ہوا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا خیال ہے، ایک نیا عالمی نظام۔ چند لوگ پوری دنیا کو کنٹرول نہیں کر سکتے مگر کر رہے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس گروپ نے فرعونوں کے خفیہ علوم کیسے حاصل کر لیے اور ایک ایسی مخروطی سوسائٹی کی بنیاد رکھی جہاں چند افراد کی خدمت کرنے کے لیے لاکھوں لوگ موجود ہیں۔ ہمارا سفر مقدونیہ کی ایک فلپ کی کہانی سے شروع ہوتا ہے جو سکندر اعظم کا باپ تھا۔ ریسرچ سے پتا چلا ہے کہ سکندر اعظم کی نسل نہ صرف فرعون رمیسس دوئم سے جا ملتی ہے بلکہ اس کا تعلق کلیوپیٹرا، مارک اینتھونی اور جولیس سیزر سے بھی ملتا ہے۔ اگر ہم قدیم یونان کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ روم کے شاہ کانسٹنٹائن کا خونی رشتہ بھی انہی لوگوں سے جا ملتا ہے۔ اور ایک اور ذکر دلچسپی کا باعث ہے کہ ان کا خونی رشتہ بعد میں فرانس کے اور پھر برطانیہ کے شاہی خاندانوں سے جا ملتا ہے۔ برطانوی شاہی خاندان کا ایک فرد امریکہ میں آباد ہو گیا جس کا نام جارج بش ہے، اور یہ شخص
फिरौन रमेसेस की नस्ल से है। इस तारीखी पस मंजर में जब वो अपने मुमताज आबा व अजदाद की बात करते हैं तो इसका मतलब फिरौन रमेसेस दोयम ही से होता है। अब हमें मालूम है कि अमरीकी नायब सदर डिक चेनी और बराक ओबामा दूर के रिश्तेदार हैं। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट ने तहकीकात शुरू कर दी है। मैं आपके सामने अमेरिका के 41वें सदर और बेहतरीन वालिद को पेश कर रहा हूँ। हम सब इसके बाप को जानते हैं, लेकिन इसके रिश्ते के कजन को कौन जानता है? इसके खानदान का शिजरा एक वेबसाइट ancestry.com ने जारी किया है। डिक चेनी एक ऐसा शख्स है जो किसी भी वक्त सदर बन सकता है। वो दर हकीकत बुश का कजन है। इसकी नवी पुश डिक चेनी से मिलती है। डिक चेनी का दूर का कजन बराक ओबामा भी जॉर्ज बुश के 11वीं पुश से है और दूर का कजन है। बराक ओबामा ने कहा है कि वो डिक चेनी का रिश्तेदार नहीं है, लेकिन ब्रैड पिट का कहना है कि अगर ये सच है तो फिर उसके साथ मिलना बहुत अच्छा रहेगा।